الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ممبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ علم صرف کا ہمارا پہلا سبق ہے، آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور علم صرف چونکہ علم نحو سے پہلے ہوتا ہے، اس کی سمجھ، نحو کی سمجھ جو ہے صرف کے بنیادی قواعد سے آگاہ ہونے کے بعد نحو کی سمجھ آتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ترتیب رکھی گئی ہے کہ پہلے نحو کا کورس مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد پھر صرف، پہلے صرف کا کورس مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد پھر نحو۔ اور صرف میں یہ ترتیب ہے کہ روزانہ آپ کو شروع کے جو دن ہیں ان میں روزانہ ایک تعریف، ایک چیز کی تعریف اور ایک گردان آپ نے یاد کرنی ہوگی۔ تو جب کچھ دن گزر جائیں گے تو آپ اس میں پھر قواعد بھی شامل کرتے جائیں گے۔ پھر کچھ دن گزریں گے تو جیسے آپ کی استعداد بڑھتی جائے گی تو پھر مشقیں شروع ہو جائیں گی، آپ کو ہر ایک چیز کی مشق کروائی جائے گی۔ اور پھر قرآن صیغہ جات کو بھی شامل کیا جائے گا کہ قرآن صیغہ کو کیسے سمجھنا ہے۔ جب آپ پورے قرآن کے صیغہ جات کو سمجھ جائیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے عربی زبان کے صیغہ جات کو تقریباً سمجھ لیا۔ آپ پھر باقی جتنی بھی عربی زبان کے صیغہ جات ہوں گے آپ ان کو بھی سمجھ لیں گے خود بخود۔ تو یہ ایک برکت بھی ہے قرآن پاک کی، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اور نہایت مفید اور آسان انداز سے آپ کو قدم بقدم آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو چونکہ ہم علم صرف شروع کرنے جا رہے ہیں تو آج جو تعریف ہم نے پڑھنی ہے، ایک تعریف وہ بھی علم صرف کی ہونی چاہیے۔ بھئی علم صرف کیا چیز ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علم صرف کی تعریف ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ علم صرف ایک اصول و ضوابط ہیں۔ کیسے اصول و ضوابط؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب کلمہ کیا ہے؟ کلمہ، یہ آپ اس کی تعریف دیکھ لیں، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، یا مثال قراءۃن، اس کا معنی پڑھنا۔ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اور اس کی مثال قراءۃن، اس کا معنی پڑھنا۔ یہ ایک مثال دی ہے، یعنی جو لفظ انسان اپنے منہ سے بولتا ہے اور اسے اس کا وہ کسی معنی پر دلالت کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی، یہ ہم نے تعریف پڑھی، ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یہ صرف کی تعریف ہے۔ اور اس میں چونکہ لفظ کلمہ آیا تو اس میں جو ہے نا ہم نے دوسری تعریف بھی پڑھ لی کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو یہاں بھی بتا دیا اور بھیج بھی دوں گا۔ اچھا، یہ تعریف ہوگی، دو تعریفیں ہو گئیں آج، اور تیسری بھی آئے گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی آئے گی۔ تو اس کے بعد ہے آج کی ہم نے گردان دیکھنی ہے۔ تو یہ صرف صغیر ہے، ثلاثی مجرد، صحیح از باب فعل یفعل، جیسے الضرب و زدن یعنی مارنا۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی جملہ ایک مکمل کیا ہے یہ آپ کو میں لکھ کے دوں گا، پھر اس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا لفظ استعمال کیے، اس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے قواعد شروع ہوں گے اس وقت آپ نے اس پر غور و فکر کرنی ہے اور اس وقت آپ کو سمجھایا بھی جائے گا۔ اگر آپ ابھی سے ان تمام الفاظ کو سمجھنا شروع کر دیں گے، صرف صغیر، ثلاثی، مجرد، صحیح، اسباب، فعل، یفعل، یہ تمام اگر میں ان کی تعریفات کروں تو یہ ایک آپ کو الجھاؤ سا محسوس ہوگا، الجھن ہوگی، اس سے آپ کو سمجھنے کی بجائے آپ کو اس کی مزید دقت ہوگی اس میں۔ تو جب قواعد شروع ہوں گے تو اس میں اس کی ایک ایک چیز کی تعریف آئے گی، ایک ایک چیز کو آپ کو سمجھایا جائے گا کہ یہ کس چیز کو کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں اور اس کے قواعد کیا ہیں۔ تو آپ نے اس وقت صرف یہ جملہ یاد رکھنا ہے، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ گردان پڑھنے سے پہلے وہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا، صرف صغیر، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب فعل یفعل،
اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب لا یضربن، یہ سارا جو لکھا ہوا ہے یہ آپ نے اس کو یاد کرنے سے پہلے مجھے سنا دینا ہے، جتنے بھی آپ الفاظ یاد کر سکیں، چاہے آپ تھوڑے کریں، لیکن یہ گردانیں آپ نے لازمی طور پر اس طرح یاد کرنی ہے کہ آپ کو یہ فرفر آتی ہوں۔ گردان رٹا لگانے کی چیز ہے، اور جو قواعد ہیں، تعریفات ہیں، وہ یاد کرنے اور سمجھنے کی چیز ہے، یہ رٹا لگانے کی چیز ہے۔ یہ اگر رٹا لگایا ہوا ہوگا تو یہ آپ کو آگے چل کے آسانی ہوگی، اور یہ اس طرح حفظ ان کو کرنا ہے، جیسے زبانی کسی چیز کو یاد کیا جاتا ہے اور رٹا لگایا جاتا ہے، تو یہ مکمل گردان ہے۔ یہ یہاں تک یہ میں آپ کو لکھ کے گروپ میں اور چینل میں بھیج دوں گا۔ اور اس کے بعد جی ہاں یہاں پہ لفظ آیا گردان، کہ ہم گردان پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک گردان پڑھیں گے اور ایک تعریف پڑھیں گے، تو گردان کی بھی تعریف ہے۔ گردان کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو گردان اسم یا فعل کے کسی صیغہ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا، اسے عربی میں صرف یا تصریف بھی کہتے ہیں۔ گردان بھی کہتے ہیں، صرف بھی اسی کو کہتے ہیں، گردان پھیرنا، ایک کسی بھی صیغہ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا، اس کو گردان بھی کہتے ہیں، صرف بھی کہتے ہیں، تصریف بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ تین تعریفات ہو گئیں، صرف کی تعریف، کلمہ کی تعریف اور گردان کی تعریف، اور ایک گردان آ گئی آپ کی۔ تو یہ آپ کا پہلا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لیجئے گا۔